بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور املاک کی خرید و فروخت پر کڑی نگاہ رکھی جائے، وزیر داخلہ امت شاہ۔ نشہ مکت ابھیان کا مقصد جموں کشمیر کو منشیات سے پوری طرح پاک کرنا ہے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پونچھ میں پد یاترا کے دوران اظہار خیال۔ سرکار جموں کشمیر میں کھیلوں سے متعلق ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے حوالے سے پرعزم، کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار۔ اور مردم شماری کے دوران مستند معلومات درج کرنا اور تمام رہنما خطوط پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری، چیف پرنسپل سینسس آفیسر۔ خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور املاک کی خرید و فروخت پر کڑی نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ موصوف نے تریپورہ کے سرحدی علاقوں کے تعلق سے بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز پر منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ ہدایت دی۔ وزیر داخلہ نے یہ ہدایت جاری کی کہ پچھلے 5 سال کے زمین کے ریکارڈز کی جانچ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ کے خلاف کارروائی باقاعدگی سے جاری رہنی چاہیے اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ کارروائی کی جانی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی نظم و ضبط کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ نارکو ٹیرر ایکو سسٹم کا پوری طرح قلاع و قمع کریں۔ ایل جی نے آج پونچھ میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پد یاترا میں شرکت کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نئے وضع کردہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت منشیات کی سمگلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو فوری طور سخت کارروائی اور نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کا پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، آرمز لائسنس اور آدھار کو منسوخ، جبکہ ملوث شخص کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کیا جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پد یاترا یوٹی کے سبھی 20 اضلاع میں منعقد کی گئی ہے اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ جموں کشمیر کو منشیات سے پوری طرح پاک کیا جائے اور نارکو ٹیررزم کا خاتمہ ہو۔ ایل جی نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت اگلے 43 دنوں میں ہر شہری، پنچایت اور وارڈ کو منشیات فروشوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے جانکاری عام کرنے کی پہل کرنی چاہیے۔ ایل جی نے کہا کہ مشترکہ ذمہ داری ہمارے صحت مند ماحول کی تعمیر کے لیے کافی اہم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 57 دنوں کے دوران جموں کشمیر کے ہر ضلع کا دورہ کر کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ سماج کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ ایل جی نے کہا کہ وہ آج پھر شہریوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تابناک مستقبل کے چراغ کو روشن کر کے ہی رہیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فوجی اہلکار لیفٹیننٹ بریشور گوسوامی، جنہوں نے راجوری کے دشوار گزار علاقے میں سخت اور ناموافق موسمی صورتحال میں ایک دہشت گرد مخالف کارروائی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کو شاندار خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایکس پر ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ پوری قوم اس بہادر سپاہی کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں ہم اس بہادر سپاہی کے کنبے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک مختصر وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ جل جیون مشن کے سلسلے میں تشکیل دی گئی ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین اور ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی نے آج پلوامہ ضلع میں واٹر سپلائی اور لفٹ اریگیشن اسکیموں کا معائنہ کر کے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ضروری تجدید و مرمت کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے جاری زرعی سیزن کے دوران مؤثر آبپاشی سہولیات دستیاب رکھنے کی اہمیت اجاگر کی۔ موصوف نے ایگزیکٹو انجینئر اریگیشن پلوامہ کو ہدایت دی کہ سامبورہ اور پہو میں اضافی پمپ نصب کیے جائیں اور بج باغ میں پرانے پمپس کو تبدیل کیا جائے۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے موصوف کو جانکاری دی کہ ضلع میں سبھی آبپاشی اسکیمیں مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر شوکت احمد میر نے کشمیر وادی کے مختلف اضلاع میں گزشتہ دنوں کے دوران ہوئی شدید ژالہ باری اور ناسازگار موسمی صورتحال کی وجہ سے میوہ باغات، سبزیاں اور دیگر فصلوں کو پہنچے نقصان پر صدمے اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ باغبانی کا شعبہ جموں کشمیر میں معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ موصوف نے پارٹی سے وابستہ ممبران اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ متعلقہ حلقہ انتخابات میں جا کر نقصان کا جائزہ لیں اور اس سلسلے میں تفصیلات سے وزیر زراعت کو آگاہ کریں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کے لیے فوری طور ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حضرت بابا نظام الدین کیانوی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس بزرگ کی تبلیغی، دینی خدمات، تعلیم اور روحانی کمالات باعث سعادت ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے علاوہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور دیگر کئی لیڈروں نے بھی اس موقع پر عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر غلام علی کھٹانہ نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور عوامی اہمیت کی معاملات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ اٹھوتو بانڈی پورہ میں بی جے پی ورکروں کے لیے تربیتی پروگرام کے حاشیے پر رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ سرکار لوگوں کو درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے اسمبلی ممبران کے درمیان بھی تضاد پایا جا رہا ہے۔ موصوف نے کہا کہ یہاں منعقدہ 2 روزہ پنڈت دین دیال اپادھیائے تربیتی پروگرام کے دوران حزب روایت، مختلف پارٹی امور اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے کھیل کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی بدولت نوجوان پود میں اعتماد کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج دین مرگ سوین رفیع آباد میں سوین پریمیئر لیگ کے ٹورنامنٹ کے گرینڈ فنالے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں کھیلوں سے متعلق ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے مؤثر مواقع دستیاب رکھنے کی وعدہ بند ہے۔ شمالی کشمیر میں موجود سیاحتی وسائل کو بروئے کار لانے اور اقتصادی ترقی میں مقامی لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس کپواڑہ میں آج سیاحت کے فروغ سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع انتظامیہ کپواڑہ اور فوج کے اہتمام سے منعقدہ اس تقریب میں سیاحتی پہل شمالی کشمیر کے تحت فوج کی طرف سے مرتب کردہ نارتھ کشمیر ٹورزم میگزین اور ٹورزم پورٹل جاری کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شری کانت سوسی نے کہا کہ اس میگزین اور پورٹل کے ذریعے شمالی کشمیر میں سیاحتی اعتبار سے اہم علاقوں، یہاں کے ثقافتی ورثے اور سیاحوں کی دلچسپی کے حوالے سے مختلف امور کی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس تقریب کو کافی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اور فوج کی اس پہل کی بدولت شمالی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو کافی فروغ ملنے کی امید ہے۔ چیف پرنسپل سینسس آفیسر اور ڈائریکٹر سینسس آپریشن جموں کشمیر اور لداخ امت شرما نے آج بانڈی پورہ میں جاری ہاؤس لسٹنگ آپریشنز کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں منی سیکریٹریٹ بانڈی پورہ میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں موصوف کے علاوہ ڈپٹی کمشنر اور پرنسپل سینسس آفیسر بانڈی پورہ اندو کنول چب نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع میں مردم شماری کے لیے سبھی انتظامات مکمل ہیں۔ موصوفاً اس عمل سے جڑے سبھی متعلقین کے درمیان قریبی تال میل کی اہمیت اجاگر کی۔ اس دوران چیف پرنسپل سینسس آفیسر نے وقت لیتے مستند اور بالکل صحیح معلومات درج کرنے کے ساتھ ساتھ سینسس کے حوالے سے تمام رہنما خطوط پر پوری طرح عمل کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ اندرا نگر سری نگر میں قائم شیو مندر میں آج ایک سالانہ تقریب منعقد ہوئی جس دوران رودر ابھیشیک پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ اس پوجا میں مقامی پنڈتوں کے علاوہ مختلف آرگنائزیشنوں سے وابستہ افراد اور ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر عالم انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی۔ زیارت شریف حضرت میر سید احمد شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ قطب الدین پورہ نوہٹا میں 21ویں ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ایک روح پرور مجلس کا اہتمام ہوا جس دوران قرآن خوانی کی گئی اور درود اذکار اور نعت و مناجات کا ورد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے حضرت میر سید احمد شاہ کرمانی رحمۃ اللہ کی اسلامی خدمات، سیرت اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ اس دوران عالم انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔
पंच कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के एहतमाम से मुनाकिदा रंगे कश्मीर फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के तहजीब व तमद्दुन को फ़रोग देना था। जम्मू कश्मीर के नामवर फनकारों, अदीबों और समाज के दूसरे तबकों से वाबस्ता लोगों ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। इस फेस्टिवल को मुनाकिद करने में जम्मू कश्मीर के सियाहत महकमे का ताउन भी था। अनंतनाग में आज एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर वहीद अहमद नंदा ने 10 लाख रुपए मालियत के सोने के खोए हुए जेवरात हकीकी मालिक को लौटाकर अमानतदारी की मिसाल कायम कर दी है। इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई करने के लिए केपी रोड ट्रेड यूनियन ने लाल चौक अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें यूनियन के मेंबरान और मकामी लोगों वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि इस गैर मामूली अमल की बदौलत ऑटो रिक्शा ड्राइवर दीगर लोगों के लिए रोल मॉडल बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के सिलसिले में आज बागबानी महकमे ने श्रीनगर में इको आर्ट गार्डन मुतारिफ किया ताकि कूड़े करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाया जा सके। बागबानी महकमे ने उम्मीद जाहिर की है कि ये इको आर्ट गार्डन मकामी आबादी और मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस बनेगा। महकमे ने कहा कि इसके जरिए ये जानकारी भी आम की जा सकती है कि बिखरा पड़ा कूड़े करकट से दूसरे फायदेमंद चीजें भी बनाई जा सकती हैं। श्रीनगर में आज होम शेफ सेशन 4 का फाइनल मुकाबला मुनाकिद हुआ। इस सेशन में करीबन 500 शुरका ने शिरकत की। आरएसपुरा जम्मू के महक सरोज ने मुकाबले में पहला मकाम हासिल किया। उनको एक स्कूटी और 30,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए गए। एचपीवी ट्रस्ट ने आज अपने 28 साल मुकम्मल होने पर मेडिकल मोबाइल यूनिट शुरू किया है। इस मोबाइल यूनिट का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में लोगों को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए किया जाएगा। इदारे ने फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम फेज 2 जारी रखने का भी फैसला किया है ताकि समाज के पसमानदा तबकों को खाने पीने की चीजें मुहैया रखी जाएं। जापान में मुनाकिद होने वाली 20वीं एशियन गेम्स की खातिर भारतीय वुशो टीम के इंतखाब के लिए वुशो एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने मुश्तरका तौर आज शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में हतमी सिलेक्शन ट्रायल्स का कामयाबी के साथ आगाज किया, जो 23 जून तक जारी रहेगी। यह दूसरा मौका है जब यहां ट्रायल्स का एहतमाम किया गया है। ट्रायल्स के इफ्तिताह के मौके पर आलमी सतह पर सोने का तमगा हासिल करने वाली अपेरना ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए टीम की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि एशियन गेम्स में बासलाहित खिलाड़ियों को भारत की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाएगा। वर्ल्ड बाइसिकल दिन के मौके पर आज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की जानिब से एक साइकिल दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवानों में साइकिल चलाने की आदत को आम करना, सेहतमंद रहना और माहौल को साफ सुथरा रखने के बारे में जानकारी देना था। ये साइकिल रेस डिस्ट्रिक्ट जेल क्रॉसिंग पुलवामा से शुरू होकर गडूरा के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। सियाहत महकमे की जानिब से मुनाकिदा 2 रोज़ा इंडिया जूनियर गोल्फ कार्निवल लेदर वैली गोल्फ कोर्स पहलगाम में इख्तिताम पजीर हुआ। इस गोल्फ कार्निवल में मुल्क के करीबन 60 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें जम्मू कश्मीर के 29 गोल्फर्स भी शामिल हैं। इस मौके पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सईद कमर सजाद ने कहा कि महकमे की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में गोल्फ के कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबले मुनाकिद हों। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।